6 سالوں میں امامت کی زندگی جو امام نے گزاری اور بہت کم عمری میں 28 سال میرے خیال میں مولا کو شہید کر دیا گیا. کچھ دن زندان میں گزارتے تھے، کچھ دن گھر میں. اتنا شدید پہرا تھا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا. یعنی وہ زمانہ جو حضرت موسیٰ کا تھا، دشمن تھا لیکن اتنا بیدار تھا کہ اسے پتا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اے فرعون، جو تمہارے تخت کو الٹے گا اور تمہیں مار دے گا. جتنے بچے تھے فرعون ان کو مارتا تھا. ماؤں کے پیٹوں کو چاک کیا جاتا تھا اور بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. تو ایک سنت الہی ہے، ایک سنت دشمن ہے. فرمایا مومن گھبرانا نہیں. کبھی ایسا وقت آتا ہے، امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ، کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ حق اتنا چھپ جاتا ہے اور باطل اتنا چھا جاتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شک کرتا ہے کہ واقعاً کوئی امام بھی ہے. میں نے خود نوجوانوں سے سنا، مولانا اتنا ظلم کہ امام زمانہ ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ 11ویں امام کا زمانہ شیعت پر سب سے سخت زمانہ تھا. یعنی ان کا ایمان متزلزل ہو گیا، توکل ختم ہونے لگا کہ واقعاً کوئی امام بھی ہے کہ نہیں، کوئی نسل بھی باقی ہے کہ نہیں ہے. لیکن فرمایا جب حق کو بالکل چھپا دیا جاتا ہے پھر خدا اس حق کو ایسا ظاہر کرتا ہے وہ ظلم پہ چھا جاتا ہے. موسیٰ کے زمانے میں یہ ہوا. خدا کی سنت کیا ہے؟ فرمایا جس چیز سے دشمن ڈرتا ہے خدا اسی چیز کو دشمن کے گھر میں لاتا ہے. وہ موسیٰ جس کو مارنے کے لیے اتنے بچوں کو قتل کر دیا گیا، سنت الہی، وہ دریا کا تلاطم جس میں کوئی بچہ جاتا مر جاتا لیکن ماں اس بچے کو دریا میں ڈالتی ہے اور کہاں بھیجتا ہے پروردگار عالم؟ موسیٰ کے گھر میں. عجیب تاریخ کے جملے. وہ فرعون جو بچوں کو مار رہا تھا کہ کوئی موسیٰ نہ بنے اور موسیٰ بنا تو میرے تخت کو الٹے گا، وہی حضرت موسیٰ جب چھوٹے تھے معصوم فرماتے ہیں فرعون کے سینے پہ بیٹھتے تھے اور فرعون کی داڑھی کو نوچتا رہا تھا. خدا دنیا کو کیا دکھا رہا ہے؟ دیکھو جس بچوں کو وہ مارنا چاہتا تھا اسی کے سینے پہ بٹھا کر اسی کی داڑھی کو میں نچوا رہا ہوں. یہ طاقت الہی ہے، یہ قدرت الہی ہے. اتنا معصومی کہ یعنی امام زمانہ کی ولادت معجزے سے کم نہیں ہے. کیونکہ بیوی جب مولا پیٹ میں تھے 9 مہینے ایسے لگ رہا تھا کہ بیوی کو پیٹ ہے ہی نہیں. جب مولا کی ولادت ہوئی حکیمہ خاتون نے تعجب کیا، میرے لال تمہاری بیوی کو تو پیٹ نہیں تھا. یعنی اتنی جاسوس. امام سے جب ملنے جاتے تھے چند جاسوس ساتھ جاتے تھے. امام کلام نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جاسوس ساتھ تھے. لوگ جب امام سے خط و کتابت، کیسے ایک مومن کہتا ہے امام نے مجھے ایک لکڑی کا بہت بڑا تنومن حصہ دیا. امام نے کہا فلاں مومن تک یہ لکڑی پہنچا کر آ. کہتا میں راستے میں جا رہا تھا، راستہ بند تھا. میں نے کہا کیسے جاؤں؟ ایک مرتبہ میں نے لکڑی کو اٹھایا اور اس کو مارا تاکہ راستہ کھلے. اچانک میں نے دیکھا کہ لکڑی کے بیچ میں کئی سو تعداد میں مولا کے خط ہیں. یعنی امام نے لکڑی کے بہانے اپنے خط کیسے بھیجے؟ اپنے شیعوں کے پاس بھیجے. خط تو کتابت کیسے؟ اتنی زحمت میں کہ فرمایا کہ 1 مہینہ گھی بیچنے والا شخص امام کے محلے میں آتا تھا اور گھی بیچنے آتا تھا اور یہ گھی کی دیگ امام کے گھر تک پہنچاتا تھا. سپاہی سمجھتے تھے گھی ہے، لیکن جب امام دیگ کھولتے تھے اس میں شیعوں کے خطوط ہوا کرتے تھے. پھر امام ریڈ کرتے تھے، ان کے جوابات اور آنسر لکھتے تھے، وہ دیگ کے اندر رکھتے تھے، پھر لوگوں تک پہنچاتے تھے. یہ تعلق تھا شیعوں کا کہ امام کو زندان میں ڈالا جاتا تھا، ساتھ میں امام کے بھائی کو زندان میں ڈالا جن کا نام جعفر تھا. ایک مرتبہ وہ وقت کے حاکم کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے وہ مقام جو تم نے میرے بھائی کو دیا ہے وہ مجھے دے، پھر دیکھ میں تمہارے لیے کام کروں گا. اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے، میں اتنے سیدوں کو مار رہا ہوں، شیعوں کو قتل کر کر کے پھٹ گیا ہوں، لیکن یہ ولایت حسن عسکری سے نکل نہیں رہے. یہ مقام میں نے نہیں دیا، یہ وہ مقام ہے جو خدا نے شیعوں کے دلوں میں نازل کیا ہے. میں کیسے دے سکتا ہوں؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں حب دنیا امام کے بھائی کو بھی کیا کرتی ہے؟ امام سے دور کر دیتی ہے. حب جاہ، حب مقام، یہ وسوسہ نفس، یہ بے ادبی اتنی خطرناک ہے. اگر مولا کے قریب بھی رہے انسان، لیکن اگر حب دنیا ہو دور ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا جب امام کی شہادت ہوتی ہے 5 سال تک وجود امام زمانہ کو چھپایا گیا. جب لوگ امام کے پاس آتے تھے امام کبھی پردے کے پیچھے سے باتیں کرتے تھے، تیاری کروا رہے تھے غیبت کی کہ شیعہ عادت میں آ جائیں کہ امام کو نہ دیکھ کر باتیں کریں. یعنی خط و کتابت سے زیادہ باتیں ہوتی تھیں فزیکل بنسبت. یعنی لوگ امام کو دیکھتے کم تھے لیکن امام کے خطوط کو زیادہ پڑھتے تھے. پھر جواب توقیعات امام کی خدمت میں آتی تھی، امام جواب دیتے تھے. اور ایک مرتبہ امام کا چاہنے والا جب امام سے بات کرے، امام نے کہا آج میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا. مولا کون دے گا؟ فرمایا 5 سال کا بچہ جواب دے گا.
ایک مرتبہ امام 5 سال کے مولا ہیں، وہ بیٹھ گئے ہیں. وہ مومن کہتا ہم پریشان ہو گئے کیونکہ ترتیب یہ تھی، ہم جب بھی 11ویں امام سے ملنے جاتے تھے تو ہم نہیں بتاتے تھے مولا کس نے کتنا پیسہ بھیجا، کس نے کتنا خمس بھیجا، کس مومنہ نے کتنے سکے بھیجے. امام خود بتاتے تھے فلاں نے 1000 درہم بھیجے، فلاں نے 500 درہم بھیجے، فلاں مومنہ نے اتنے بھیجے. اب کہے 5 سال کا بچہ. ہم نے کہا یہ کیسے بتائے گا؟ 5 سال کے امام نے بولنا شروع کیا مجھے وہ سکے دو جس مومنہ نے بھیجے ہیں. تعجب سے کہا مولا ان سکوں کو کیوں لے رہے ہیں؟ امام فرماتے کیونکہ اس کا مال حلال تھا، اس نے محنت کی کمائی سے بھیجا ہے. ہم مومنوں کی نیتوں سے کیا ہیں؟ واقف ہیں. اس طرح سے سلسلے کو چلایا گیا. تو امام فرماتے کہ زمانہ آتا ہے جس میں لوگوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا. بچ وہی سکتا ہے جو دشمن کے حربوں کو سمجھ سکتا ہے. بچ وہی سکتا ہے جو اپنی رسی اہل بیت کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے. اب ایک چھوٹا سا فارمولہ، ہم کیا کریں کہ ہمارے وجود میں ادب دائمی بن جائے. فرمایا اگر تو با ادب بننا چاہتا ہے ایک کام پر کام، ایک صفت، ایک عادت اپنے وجود میں ڈالا کر. فرمایا وہ کون سی عادت آئے؟ فرمایا ہمیشہ دائم الذکر رہا کر. یہ بہترین عادت ہے. ذکر یعنی کس کو یاد کیا کر؟ اہل بیت کو یاد کیا کر. اور اگر گاڑی چلا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر گناہ کیا ہے کثرت سے ذکر استغفار. زبان یہ چائنا کی تسبیح آ گئی ہیں اور ذکر کے لیے نشانی رکھو. ایک مرتبہ مومن سلوات بھیجتا ہے بھول جاتا ہے، اب گاڑی میں جا رہا ہے ریڈیو چلا رہا ہے، فضول گانے سن رہا ہے، فضول باتیں کر رہا ہے. بھائی ذکر کرو. یہ زبان ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، یہ زبان فضولیات کے لیے نہیں بنی. بہترین ذکر صلوات ہے. اور کیا فرماتے معصوم؟ فرمائے جو کثرت سے ذکر صلوات کرتا ہے اسے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک ہماری زیارت نہیں کر لیتا. قبلہ محمد مہدی نجفی صاحب سے ان کے بہت بڑے متقی پرہیزگار عالم دین گزرے ہیں. جب آغا خان ہاسپٹل بیٹھ بیٹھے ان کا ایک ذکر تھا، دائم ہمیشہ ذکر صلوات کرتے تھے. قبلہ مولانا ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں میں مولانا کے ساتھ تھا، اچانک مولانا نے کہا کہ میری کمر کو سیدھا کرو اور میرے پاؤں پہ ابا کو ڈال. کہ ان کا چہرہ اتنا نورانی ہو گیا، ابوہت والا چہرہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اپنی نارمل حالت میں آ گئے. میں نے کہا مولانا ہوا کیا؟ اس نے کہا اہل بیت نے اپنا وعدہ پورا کیا. اہل بیت ملنے آئے تھے اور قبلہ کی روح پرواز کر گئی. یعنی فذکرونی اذکرکم، جتنا تو ہمیں یاد کرتا ہے اتنا ہم تمہیں یاد کریں گے. اگر تو دن میں 8 گھنٹے یاد کرے گا مرنے کے بعد تمہیں اتنا یاد کریں گے. تو خدا کو اور یاد آوری کے لیے کسی نشانی کا ہونا ضروری ہے، کسی سائن کا ہونا ضروری ہے. مثلا آپ صبح کو اٹھنا چاہتے ہیں الارم رکھتے ہیں تاکہ یاد آ جائے. آفس میں کوئی اپوائنٹمنٹ ہے کوئی الارم رکھتے ہیں. تو اگر دائم الذکر رہنا ہے تو کوئی الارم رکھیے. بہترین اس کا الارم ہے ہاتھ میں تسبیح ہو، کوئی نشانی ہو. چائنا کی تسبیح رکھیے، یعنی جب تسبیح کو دیکھو گے صلوات یاد آئے گی. جب تسبیح کو دیکھو گے اور 40 دن جب کرو گے زبان کو عادت ہو جائے گی. اب تسبیح کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ذکر کرنا چاہے نہ چاہے تمہاری زبان ذکر کرتی رہے گی. اتنی عادت